نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے جو کہ پہلوں پر بھی فرض ہوئے تاکہ تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ۔ ہر مہینے جب ہم پر رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی عطا و سخا میں پہلے اس کا حکم مانتے ہیں۔ اس حکم ماننے پر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنا آپ دیتا ہے، محبت میں، علم میں، حکم میں، ان تین چیزوں میں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی چھپا خزانہ تھا اور ظاہر نہیں تھا، اس وقت ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہوتے تھے۔ اللہ ہمیں جانتا تھا اور ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتے تھے۔ ایسے ہی جیسے میں اپنا خیال میں تو جانتا ہوں، میرا خیال نہیں مجھے جانتا۔ میں تو اپنی سوچ کو جانتا ہوں کہ میری سوچ ہے، لیکن میری سوچ نہیں مجھے جانتی۔ جیسے ماں تو اپنے بیٹے کو جانتی ہے، بیٹا ہے کہ بیٹی ہے، کوئی دونوں میں سے ہے، لیکن بیٹا بیٹی جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ نہیں جانتے۔ جب اللہ نے یہ چاہا کہ یہ چھپا خزانہ اللہ جو ہے یہ ظاہر ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنا حکم دیا، کن فیکون۔ ایک تو جو حکم دیا وہ ہو گیا، جو جن اور انسان ہوا ایک اللہ نے اسے حکم دیا، اس نے مان لیا، وہ عبادت ہو گئی۔ یہ ہر سال جو رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے نا، یہ حکمی رمضان المبارک ہے۔ پہلوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمی روزہ دے کر علمی روزہ دیا، علمی روزہ دے کر حبی روزہ دیا۔ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھپا خزانہ جب ظاہر ہوا تو اپنا حکم دیا۔ جب کسی نے اللہ کا حکم مان لیا تو اسے پھر اللہ کے بندے نے حکم کی تعلیم دی۔ حکم اللہ دیتا ہے اور حکم کی تعلیم اللہ کا بندہ دیتا ہے۔ ایسے سمجھ لیجئے حکم اولاد ہوتی ہے اور تعلیم یہ جو اولاد کو ہوئی ہے، یعنی اولاد ہوئی ہے، یہ ماں اور باپ ہوتے ہیں۔ اولاد خود نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا حکم دیا تو حکم ماننے والوں نے جب حکم مانا تو اس کا نام ہے عبادت۔ ایک عجیب واقعہ آپ کو سناتا ہوں، سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ شیطان ہمیشہ جب وار کرتا ہے تو چھپ کر وار کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب یار ہوتا ہے تو اپنا حکم دیتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یار غار ہوتے ہیں تو اپنا حکم دیتے ہیں کہ تیاری پکڑو چلیں ہم۔ اور وہ یار جو ہوتا ہے وہ اللہ کے یار نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کا حکم پہلے سے منتظر ہوتا ہے کہ آئے میں ساتھ چل پڑوں، اور جب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار کا حکم پاتا ہے، یعنی وہ دیتا ہے اسے حکم قیامت تک، یہ بھی یار ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، جب ماں باپ اپنی اولاد کو حکم خود دیتے ہیں اور وہ بصد شوق محبت پیار اس حکم کو مانتا ہے، یہ بھی ماں باپ کا دوست یار رفیق پیارا ہو جاتا ہے۔ مجھے تو پتہ نہیں ہے اس بات کا، لیکن مجھے وہ بات اچھی طرح یاد ہے جب مجھے سونا سائیں رحمۃ اللہ نے حکم دیا کہ آپ لاہور چلے جاؤ، میں آج اتنا خوش ہوا، میں نے کہا اللہ اکبر کبیرہ، نہ میرا کوئی کھاتا بنتا ہے، نہ میرا کوئی رنگ بنتا ہے، نہ میرا کوئی کردار بنتا ہے، چھوٹا سا قد ہے، کسی کھاتے میں نہیں آتا، اور حضور سونا سائیں رحمۃ اللہ نے عاجز کا نام لے کر کہا کہ حضور داتا علی جویری رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنے انوار المصطفیٰ کو بھیج دو۔ اس دن یہ بات تھی۔ اب مجھے یہ بات پتہ ہوئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو حکم دے نا، وہ قسمت والا ہے اگر محبت سے مانتا ہے، کہتا میں تو اس قابل نہیں، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا۔ وہ واقعہ آپ کو بتانا، اس لیے یہ تمہید بتا رہا ہوں، ایک واقعی پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ کوئی اسے دل میں رکھ لیں، سارے واقعات کہتے ہیں سچی بات کو جو کسی کے ساتھ ہوئی ہوتی ہے، سارے واقعات، یہ ایک واقعہ کافی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، جیسے ایک اللہ کافی ہے آپ کے سارے کام کرنے کے لیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو حکم خود دیں، ابوبکر سے تیاری کرو، ہم ہجرت پر جا رہے ہیں، کہا حضور میں تو پہلے ہی تیار ہو کے بیٹھا ہوں، میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ جاؤں گا۔ اب آئی ہے نا دل میں، جب کوئی اللہ کے علم میں رہتا ہے، اللہ کو تو علم ہوتا ہے، اللہ کے نبی کو تو علم ہوتا ہے، سائیں جی کو تو علم ہوتا ہے، امی ابا جی کو بھی علم ہوتا ہے کہ مہمان آ گیا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ کو ان کو پتہ ہوتا ہے، انہوں نے حکم بھی دینا ہوتا ہے، اور دینا بھی اس کو حکم ہوتا ہے جو ان کا محکوم ہوتا ہے، جو ان کا غلام ہوتا ہے، ہر ایک کو نہیں حکم دیتے۔ جو شیطان ہوتا ہے، جس نے نفس کو اپنا بادشاہ بنایا ہوتا ہے اور وہ خود بھی بادشاہ بنا ہوتا ہے، بادشاہ کی اللہ ہے، تو اللہ یہ جو بادشاہ بن کے بیٹھا ہے اس کو کیا سمجھتا ہے کہ اس کو حکم دے کہ تو میری مان۔ واہ جی واہ۔ تو یہ حکم دیتے ہیں، اور قسمت والا وہ ہوتا ہے جس کو یہ حکم دیں اور وہ اس حکم کو نہ مانے، جتنا وہ قسمت والا ہوتا ہے اتنا حکم نہ مان کر وہ شیطان ہو جاتا ہے۔ شیطان اس لیے ہوا تھا، دیکھ لو قیامت تک کے لیے وہ شیطان ہو گیا، قیامت تک کے لیے اس کے لیے لعنت ہو گئی، قیامت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا، اور جس نے اس کو مانا وہ بھی اس کے ساتھ جہنمی ہو گیا۔ ایسا کوئی عذاب ہو سکتا ہے؟ یہ کس پر ہوا پتہ ہے؟ ایک حکم دینے والے نے اسے محبت میں حکم دیا، اسے علم میں حکم دیا۔ اب محبت اللہ کی تھی، ہمیں کیا پتا محبت میں اس کو حکم دیا تھا یا اپنی محبت میں دیا تھا۔ ہاں علم میں تو ہمیں پتہ ہے کہ جب اللہ نے علم میں سے حکم دیا تھا، اللہ کے علم میں تھا کہ یہ لعنتی ایسے ایسے کرے گا اور اس کی لعنت دوسروں کو دکھا کے میں اپنی رحمت دوں گا اور انہیں لعنت سے بچا دوں گا۔ علم میں تو ہمیں پتہ ہے، محبت اس کی بے بہا بڑی ہے۔ پتہ نہیں کس طرح محبت کرتا ہے، کوئی نہیں پتہ ہوتا۔ وہ عطا کرتا ہے نا،
جب محبت دیتا ہے تو پھر محبوب بنا لیتا ہے، محبوب بس اپنی محبت کو ہی جانتا ہے اللہ کو، اور نہیں اسے کچھ پتا ہوتا۔ شیطان کو حکم دیا اللہ نے، اس نے کر دیا انکار۔ اگر یہ مان لیتا تو جتنا بڑا انکار کی لعنت اس پر پڑی ہے، اتنی بڑی رحمت کی عطا اس پر ہوتی۔ اچھا واقعہ میں بتاتا ہوں اب۔ شیطان جب وار کرتا ہے نا، چھپ کے کرتا ہے۔ شیطان ہی نہیں بلکہ جتنا بڑا دشمن ہوگا نا اتنا وہ چھپ کر کرے گا وار۔ منافق جو ہے نا دشمنوں میں بڑا منافق ہوتا ہے، دشمنوں میں یہ بڑا دشمن ہوتا ہے۔ یہ گلے ملے گا، محبت پیار کرے گا، چومے گا، گلے مل کر اسے ادھر لے جائے گا جدھر جا کے پھر قتل کر دے گا۔ چھپ کے وار کرتا ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ چھپ کر آیا، آگے کہنے لگا تیری عبادت میں نے قبول کر لی۔ اسے بھی پتا تھا اگر میں ظاہر ظہور جاؤں گا اسے پتہ چل جائے گا یہ شیطان آیا ہے تو لا حول ولا قوت پڑے گا، اور مجھے اپنے دل کے نور سے جب مارے گا تو مجھے خام خواہ مرنا ہی پڑے گا، ایک قسم کا، مروں گا تو نہیں مرنا ہی پڑے گا ایک قسم کا۔ چھپ کے آیا، آگے کہنے لگا تیری عبادت میں نے قبول کر لی ہے، اب تجھے نماز وغیرہ معاف ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی فرمانے لگے شیطان کہا میں تو اتنا چھپ چھپا کے آیا ہوں کہ اسے پتہ نہ لگ جائے۔ اس نے فوراً ہی مجھے ایسے برملا کہہ دیا، فر کہہ دیا جیسے اسے سارا پہلے نظر آ رہا تھا، کوئی ریڈار لگا ہوا تھا۔ شیطان عبادت تو اللہ کا حکم ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کو حکم دیتا ہے، وہ آگے سے مان لیتا ہے۔ یہ کیسے ہو گیا کہ تو مجھے یہ کہے؟ یہ تو اللہ کی سنت ہے ہی نہیں، تو شیطان ہے۔ کہتا تو نے مجھے پہچان لیا، تو بچ گیا اپنے علم کی وجہ سے۔ او بھائی جڑا ہے کر کے بیٹھا ہے ان کو نہ بویدا، تو بچ گیا اپنے علم کی وجہ سے۔ کہا نہیں میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں بچا، میں اپنے اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے بچا ہوں۔ جسے وہ محبت کرتا ہے اس کو پہلے اپنا حکم دیتا ہے، پھر جسے اپنا بنانا چاہتا ہے اسے اپنا فضل و کرم دے دیتا ہے، اسے اس کے دھوکے سے بچاتا ہے۔ مجھے اللہ نے میرے دھوکے سے بچایا ہے، میرے دھوکہ جو ہے نفس کا دھوکہ ہے۔ تیسری بات، میں جو جانا کہ تو شیطان ہے وہ اس لیے کہ اللہ نے تجھے حکم دیا تھا، تو نے اللہ کا حکم نہیں مانا تھا۔ اگر حکم مانتا تو تجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حکم میں اپنی عبادت دے رہا تھا، تجھ سے محبت ہوتی۔ میں نے کہا یہ تو وہی شیطان آ گیا یہ تو وہی شیطان آ گیا۔ کہا اچھا، کہا اس سے میں نے اس بات سے کہ تجھے تیرے علم نے بچایا ہے 40 اللہ کے ولیوں کو گمراہ کیا ہے۔ کہنے لگے، آپ فرمانے لگے شیطان تو جھوٹا بھی بہت بڑا ہے، اللہ کے ولی پر تو تیرا اثر ہی نہیں ہوتا، اللہ کے ولی پر تو تیرا اثر ہی نہیں ہوتا۔ خود تو کیا کہتا ہے اللہ، لیکن تیرے بندوں پر میرا اثر نہیں ہوگا، میں ان کے آگے بھی آؤں گا، پیچھے بھی آؤں گا، دائیں بھی آؤں گا، بائیں بھی آؤں گا، الا المخلصین، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان پر میرا بس نہیں چلے گا۔ بات پتہ اس واقعے سے کہ آج بتانا چاہتے ہیں، بات یہ ہے
کہ یہ جو ہر سال ہمیں رمضان المبارک اللہ دیتا ہے نا، یہ حکمی روزہ ہوتا ہے. جب ہم دل و جان سے اللہ کا حکم مان لیتے ہیں کہ اللہ ہم تو اس قابل نہیں تھے کہ تو ہمیں حکم دیتا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے میں فرض کر رہا ہوں. یہ میں نے اپنے پہلے بندوں پر بھی فرض کیے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. یہ کیا ہے؟ یہ حکمی روزہ ہے. جب حکمی روزہ کوئی تعلیم میں رکھتا ہے تو وہی روزہ ہو جاتا ہے. جو اللہ کا روزہ ہے وہی روزہ ہو جاتا ہے جو اللہ کے بندوں کا روزہ ہے، اور وہی ایمان ہو جاتا ہے جو اللہ کا ایمان ہے، اور وہی تقوی ہو جاتا ہے جو اللہ کا تقوی ہے. یہ کس میں ہوتا ہے؟ یہ محبت میں ہو جاتا ہے کہ پھر اس سے محبت کرتا ہے نا. یہ کس میں ہوتا ہے؟ یہ علم میں ہو جاتا ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے نا. یہ کس میں ہوتا ہے؟ یہ حکم میں ہوتا ہے کہ وہ اس سے محبت جو کرتا ہے اس لیے اس کا حکم مانتا ہے. 3 روزے ہیں، 3 ہی اشرے ہیں، 3 ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عطائیں ہیں. پہلی عطا کیا ہے؟ اللہ کا ایمان ہے، اپنا ایمان دے دیتا ہے. دوسری عطا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا روزہ ہے، اپنا روزہ دے دیتا ہے. تیسری عطا کیا ہے؟ اللہ کا تقوی ہے، اپنا تقوی دے دیتا ہے. 3 ہی عطائیں ہیں. پہلا عشرہ حکمی جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ حکمی جو ہے وہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جو ہے حکمی جو ہے وہ عافیت کا ہے. یہ تو حکمی ہے سارا کچھ. جب علمی عطا ہوتا ہے تو پھر کام بدل جاتا ہے. اب مغفرت نہیں ہوتی کہ اب مغفرت ہوتی ہو، اب رحمت نہیں ہوتی کہ حکمی بات ہو. اب کیا ہوتا ہے؟ اب اللہ ہوتا ہے. پہلے اللہ کا حکم ہوتا ہے، اب اللہ خود ہوتا ہے، اور مومن اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کا نبی خود ہوتا ہے، اور غار یار جو ہے، غار مزار جو ہے وہ ساتھ ہوتا ہے. وما توفیقی الا باللہ.